رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے آج ابوظہبی میں اربوں ڈالر کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سینٹ میں آج ایک متفقہ قرارداد میں گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے دوران عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کی امداد کی تعریف کی ہے۔ سعودی عرب نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن کے قیام کے لیے قربانیاں دینے پر پاک فوج کے کردار کو سراہا ہے۔ اور بابا گرو نانک دیو جی کے 554ویں جنم دن کے سلسلے میں مرکزی تقریب آج گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں ہوئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے آج ابوظہبی میں اربوں ڈالر کے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے آج ابوظہبی سے ایک خصوصی ویڈیو پیغام میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کرنے پر دونوں ممالک کے عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ان ایم او یو سے اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام اور اسٹریٹجک تعاون کا نیا باب شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان ایم او یو سے اقتصادی فوائد مختلف ٹھوس منصوبوں کی صورت میں جلد دیکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، جس کی بنیاد 70 کی دہائی میں شیخ زید نے رکھی تھی، کو اب ان کے فرزند محمد بن زید النہیان نے نئے دور میں داخل کیا ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر اور دونوں ملکوں کے وزراء بھی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ متحدہ عرب امارات کے اپنے دورے کے بعد کل کویت کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الجابر الصباح اور کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران افرادی قوت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات کی تلاش، تحفظ خوراک، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے وسیع اور تاریخی تعلقات استوار ہیں۔ سال 2023 میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو 60 برس مکمل ہوئے ہیں۔ پارلیمانی امور کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے سینٹ میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جانب سے پیش کی گئی ایک تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ ملک میں گندم کا 72,13,884 میٹرک ٹن ذخیرہ موجود ہے۔ سینٹ نے گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے دوران عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کو سراہا ہے۔ اس سلسلے میں ایوان نے سینیٹر ثانیہ نشتر کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ ایوان نے 19 اگست کو عالمی امداد کا دن بھی منایا تھا، جس میں دنیا بھر میں زندگیوں کو بچانے اور انسانی مشکلات کم کرنے کے لیے امدادی کارکنوں اور تنظیموں کی بے لوث کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ قرارداد میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صف اول کے امدادی کارکنان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سعودی عرب کی شاہی بری فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیب نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دفاع، سیکیورٹی، فوجی تربیت، علاقائی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہی سعودی فوج کے کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا اور خطے میں قیام امن کے لیے اس کی قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت آئندہ سال کے لیے حج درخواستیں نامزد بینکوں میں وصول کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے ایک بیان میں بتایا کہ حج درخواستوں کی وصولی اگلے مہینے کی 12 تاریخ تک جاری رہے گی۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 554ویں جنم دن کے سلسلے میں مرکزی تقریب آج گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں منعقد ہوئی۔ گردوارہ میں آج رات بھوگ اکھنڈ پاٹ دعا ہوگی۔ مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگراں وزیر انیک احمد نے معاشرے میں تمام مذاہب کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کے پاکستان میں مستقل نمائندے سلجوق مستنصر تارڑ کو 1 سال کی مدت کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز کے 28ویں اجلاس کا چیئرپرسن منتخب کیا گیا ہے۔ اور اسرائیل اور حماس نے غزہ میں جنگ بندی میں توسیع پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان ایلن لیوی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حماس کو غزہ میں 50 مزید قیدیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی میں توسیع کے لیے اسرائیلی رضامندی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔